وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير صدق الله العظيم۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 7 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں اہل ایمان سے 2 تقاضے کیے ہیں، ایمان اور انفاق کے تقاضے، اور بہت خوبصورت مقام قرآن حکیم کا کہ آیت نمبر 7 میں 2 تقاضوں کا ذکر ہے، ایمان اور انفاق کا۔ پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں پہلے تقاضے ایمان کے حوالے سے گفتگو، پھر آیت نمبر 10 اور 11 میں دوسرے تقاضے انفاق کے حوالے سے گفتگو آئی ہے۔ تو بڑا حسین مقام قرآن حکیم کا ترتیب کے اعتبار سے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، وَأَنفَقُوا، اور جنہوں نے انفاق کیا یعنی خرچ کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے 2 مطالبات کیے، ایمان لاؤ اور انفاق کرو۔ اب ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ ہے۔ سورۃ النساء آیت 136 میں ہم پڑھ چکے کہ خالی زبان سے قبول کر لینا کافی نہیں، دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ۔ یہی تفصیل آ چکی ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 15 میں بھی، ثم لم يرتابوا، ایمان وہ کہ جس پہ دل ٹھک جائے انسان کا اور انسان کسی شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ امت مسلمہ سے خطاب ہو رہا ہے اللہ کے اس سورۃ مبارکہ میں، حقیقی ایمان قبول کرو، دل کی گہرائیوں والا ایمان جس کے نتیجے میں عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور اس عمل کو، تمام تر اعمال کو ایک لفظ میں کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس میں سے جس میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ صلاحیت ہو، اس کو لگاؤ اللہ کے دین کی ذمہ داریوں کے لیے۔ یہ ہیں مطالبات اس سورہ مبارکہ میں، امت مسلمہ سے خطاب ہو رہا ہے، امت مسلمہ کی حیثیت میں، جسے اس لیے اللہ نے پیدا کیا کہ وہ نیکی کی دعوت کو عام کرے اور بدی سے روکنے کی کوشش کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں تفصیل آ چکی، جسے اللہ نے یہ ٹاسک ادا کیا کہ وہ دین کو قائم کرے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں تفصیل آ چکی۔ تو اب انفاق ہے پوری زندگی میں اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی صلاحیت کا، اپنے اوقات کا اللہ کے دین کے خاطر۔ یہ 2 تقاضے ہیں جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے امت سے کیے، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، وَأَنفَقُوا، اور جنہوں نے انفاق کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب 2 آیات میں ایمان کے حوالے سے گفتگو، اس میں بھی ترتیب یہ کہ پہلے ذرا ڈانٹنے کا انداز جو کہ ان صورتوں میں آیا ہے، اور پھر ترغیب کا، موٹیویشن کا انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر۔ اب یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، خالی دعوے نہ کرو ایمان کے، دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور یقیناً وہ اللہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، اقرار کافی نہیں، زبان سے قبول کر لینا کافی نہیں۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کا عالم یہ ہے کہ وی آر بورن مسلمز، ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ قرآن کچھ اور ہی مطالبہ کر رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ۔ تم سے اللہ وعدہ لے چکا ہے، ایک وعدہ عہد الست سورۃ الاعراف آیت نمبر 172، عالم ارواح میں اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار ہم سے کروا لیا تھا،
اور ایک عہد یہ کہ جو بندہ مومن کلمہ پڑھ کر کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرو، دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ۔ اب یہ جھنجھوڑنے کا انداز تھا، اس کے بعد اب موٹیویشن دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں ایمان کہاں سے ملے گا۔ وہ حقیقی ایمان ملے گا قرآن سے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہ اللہ ہے جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرماتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا، مجھ رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے رحمانیت کے طفیل میں قرآن دیا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، آؤ اس قرآن کی طرف، اس سے وہ حقیقی ایمان ملے گا جس کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے، جس حقیقی ایمان کی بنیاد پر آخرت میں نجات کے فیصلے ہوں گے، اس قرآن سے وہ ایمان ملتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، سورہ توبہ آیت نمبر 124، سورۃ الشورى آیت نمبر 52، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایمان، حقیقی ایمان قرآن سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے حقیقی ایمان عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد 2 آیات میں انفاق کے حوالے سے گفتگو، پہلے ڈانٹ ڈپٹ کا انداز، جھنجھوڑنے کا انداز، پھر ترغیب دی گئی ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے، جو کچھ تمہیں دیا گیا تم اس کے مالک تو ہو نہیں، کل کچھ لوگ مر گئے تھے، آج تمہارے پاس آ گیا، آج تم مر جاؤ گے کل کسی اور کے پاس ہوگا، بالآخر اللہ ہی کا ہے، تو کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ اپنے مال کو بھی، پھر اپنی جان کو بھی، اپنی صلاحیتوں کو بھی، اپنے اوقات کو بھی دنیا کی عارضی زندگی کمانے کے لیے لگا رہے ہو، کچھ ساتھ نہیں جائے گا، لگاؤ اس دین کی خاطر، یہ چیز وہ ہے جو تمہیں کام آئے گی۔ اس کے بعد بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن حکیم کا، موٹیویٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر دور کے اہل ایمان کے لیے موقع ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور بہترین درجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجے میں بڑے ہیں ان سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ فرمایا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے، فتح سے مراد مفسرین نے لی ہے فتح مکہ، اس سے پہلے جن لوگوں نے انفاق کیا، قتال کیا، ان کا درجہ بعد والوں سے زیادہ ہے، جنہوں نے بعد میں آ کے انفاق کیا، بعد میں آ کے خرچ کیا، ثواب سب کے لیے ہے، لیکن جنہوں نے پہلے خرچ کیا، پہلے قتال کیا، ان کا اجر و ثواب بعد والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آج بھی اللہ کا دین مغلوب ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج دین کا نام لینے والوں پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے، آج دین کا نام لینے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش، اور اللہ کی کتاب وہ مساجد کے اندر ہے، کبھی ہاں کسی نے کھول لی، دین کی بات الا ماشاءاللہ کوئی کرنے کو تیار ہو۔ آج دین مغلوب ہے، جیسے فتح مکہ سے پہلے بھی مغلوب تھا، آج موقع ہے ہمارے پاس، ہم آگے بڑھیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کریں، جد و جہد کریں، تو یقیناً جب دین غالب ہو جائے گا اور اس کے بعد جو آ کے قتال کریں گے، محنت کریں گے، ان سے ہمارا رتبہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے عمدہ وعدہ فرمایا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک اور ترغیب کا انداز ہے، موٹیویشن ہے اللہ کی طرف سے، اور دوسرا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ان تقاضوں پر عمل کرتے ہیں ان کا بھی بیان ہے، اور جو انکار کرتے ہیں یعنی منافق جو دین کے لیے محنت نہیں کرتے، دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، ان کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، عمدہ قرض، فیضاعفہ لہ، تو اللہ اسے اس کے لیے بڑھا دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قرض حسن دو، وہ انفاق، وہ مال جو اس لیے خرچ کیا جائے کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنا مقصود ہو، اللہ اسے اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے کہ میں اس کو ری پے کروں گا، بڑھا چڑھا کر واپس دوں گا۔ حسن سے مراد ہے کہ حلال مال میں سے ہونا چاہیے،
اور خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ مال اللہ فرماتے ہیں میں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ آج امت کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا کی سودی اسکیموں میں تو پیسہ لگاتے ہیں، بس اوقات پورا بینک ڈوب جاتا ہے تو ریٹرن کس بات کا ملے گا؟ اور اللہ جو گارنٹی دے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ کتنا ہمیں دنیا کے اندر انویسٹمنٹ کے فلرش ہونے کا یقین اور ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنا اللہ کے ان وعدوں کا ہمیں یقین ہے اور ہم اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سیلف اسیسمنٹ کرنے کی، اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو اللہ اسے اس کے لیے بڑھا دے اور اس کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے، وہ کہ جنہوں نے دنیا میں مقصد زندگی کو سمجھا، دین پر واقعتاً انہوں نے عمل کیا، دل کی گہرائیوں سے جو ایمان لے کر آئے، انفاق جنہوں نے کیا، پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگا دی، ان کا اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں ہاتھ پر دوڑتا ہوگا۔ دنیا میں ایمان حاصل کیا تھا تو وہاں ایمان کی روشنی بھی ہوگی، دنیا میں انفاق کیا تھا، نیک اعمال کیے تھے تو اعمال کا نور بھی ہوگا، اور اس تاریکی میں جو پل صراط کے موقع پر ہوگی اس روشنی کے ذریعے سے اہل ایمان گزر جائیں گے۔ بشراکم اليوم جنات، تمہارے لیے خوشخبری ہے آج باغات کی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کی نگاہوں میں یہ کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور دل کی گہرائیوں سے ایمان لانے اور اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے برعکس منافقین کا ذکر، جو ان ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ منافق کافر نہیں ہوتا، وہ دین کو قبول کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر جب دین کے تقاضے آتے ہیں، جو کہ امت سے اب تقاضا اللہ کا، اس دین کی دعوت کو عام کرو، اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، یہ ذمہ داری ہے تمہاری، تب منافق کو اپنی دنیا زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، اپنی جان و مال اس کو زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، پھر وہ فرار اختیار کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ مزید آئے گی سورۃ المنافقون میں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا، کچھ ہماری طرف بھی نگاہ کرو، کچھ انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں، آج تو کوئی نور ہے ہی نہیں، کوئی روشنی ہے ہی نہیں، تاریکی ہی تاریکی ہے، ذرا اپنے نور میں سے ہمیں کچھ دے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہہ دیا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں جا کے نور کو تلاش کرو۔ دنیا میں نور تلاش کرنے کا موقع تھا، دنیا میں ایمان لاتے، دین کے تقاضوں پر عمل کرتے، انفاق کرتے، دین کو تھامتے، تو آج تمہیں یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی۔ آج کوئی نور کمانے کا موقع نہیں، دنیا میں کمانا چاہیے تھا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اس کی طرف اشارہ ہوا تھا سورۃ الاعراف آیت نمبر 46 میں، اصحاب اعراف کا ذکر آیا تھا، وہاں حجاب کے الفاظ تھے، یہاں قرآن نے اسے ایک دیوار کہا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس کے لیے ایک دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس کے اندر رحمت ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ ایک طرف جنت، دوسری طرف جہنم، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس کا ایک دروازہ ہوگا۔ مفسرین کی ایک رائے یہ کہ دروازہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے کسی کو گزارا جائے، تو وہ مسلمان جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اپنی برائیوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، جب وہ اپنی سزائیں بھگت لیں گے، اس کے بعد ان کو اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے بڑی سخت سزا احادیث میں کہ کوئلے ہو جائیں گے بالکل، پھر نکالا جائے گا۔ تو ہمیں تو محنت یہ کرنی ہے، اللہ پہلے مرحلے میں ہی عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں معاف فرما کے جنت میں داخل فرما دے۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہارے معاشرے میں رہتے تھے؟ قالوا بلا، مسلمان کہیں گے ہاں ہاں تم ہمارے ساتھ ہی تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، بلکہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا ہے، سورہ تغابن آیت نمبر 15، تم ان کی محبتوں میں دیوانے ہو گئے، خود آزمائش کے شکار ہو گئے، اور دین کے تقاضوں سے تم نے فرار اختیار کر لیا، دین کی محنت کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا، تم نے اپنے آپ کو خود آزمائش میں ڈالا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہتے تھے،
کب مسلمان ہلاک ہو جائیں، کب مسلمان جو ہے وہ ناکام ہو جائیں تو ہماری جان چھوٹے، یہ اس وقت کے منافقین کا طرز عمل تھا۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک کرتے تھے، نہ معلوم یہ جو احکامات دیے گئے ہیں یہ واقعتاً ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، کتاب میں ہی شک ہو گیا تمہیں، اس لیے کہ تم نے دین کو جانتے بوجھتے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے شکوک و شبہات تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیے، تم گمراہ ہو کر رہ گئے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، کچھ نیکیاں کر کے تم نے سمجھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، موت کا ہی فیصلہ ہو گیا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور بہت بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ ہیں کچھ اسٹیجز جو اس مقام پر اللہ نے نفاق کے حوالے سے بیان فرمائے۔ دیکھیے منافق کافر نہیں ہوتا، وہ اولا مسلمان ہوتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے، پھر وہ جب دین کے تقاضے آتے ہیں تو پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے، ایک کشمکش اس کے اندر جاری رہتی ہے، کچھ آگے بڑھتا ہے کچھ پیچھے ہٹتا ہے، اپنے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، اور شیطان اس پر غالب آ گیا اور اس شیطان نے اس کو دین کی محنت سے دور ہی کر دیا۔ اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج بھی دین مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اللہ ہمیں اپنی جان و مال سے اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ دنیا میں منافق لیگلی مسلمان تھا، لیکن آخرت میں نتیجے کے اعتبار سے کافر اور منافق بالکل برابر ہیں۔ تو آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، هِيَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری دوست ہے، وہی تمہاری پشت پناہ ہے۔ یہ طنز کا انداز ہے کہ بس اسی کے ساتھ رہو۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا مقام ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، اور اے اللہ آج اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک بڑی ہی ہلا دینے والی آیت آ رہی ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان لانے والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں اور اس کے لیے جو حق میں سے نازل ہوا یعنی قرآن؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اہل ایمان؟ اللہ نے قرآن عطا فرما دیا، یہ اللہ کو ماننے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو کیا اب بھی ان کے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی؟ اللہ کی یاد کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہو رہے؟ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب عطا کی گئی تو ان پر مدت طویل ہو گئی، وہ غفلت میں پڑے رہے، یہاں تک کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ یہود کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 74 میں ذکر آیا، ان کے دل پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کون؟ جو کتاب کے ماننے والے تھے، لیکن جب دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کریں تو دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ پتھروں کو بھی مات دے جائیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اب اگر کچھ تاثر دل نے لیا تو اللہ تعالیٰ موٹیویشن دے رہے ہیں، اللہ موٹیویٹ فرما رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ کیسے خشیت اللہ کے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ بے شک اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جو اللہ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، وہ قرآن کی بارش برسا رہا ہے۔ اس قرآن کو اپنے قلوب پر برساؤ تو اللہ تمہارے قلوب کو زندگی عطا فرما دے گا، اور اللہ کی خشیت بھی دلوں میں پیدا ہوگی، حقیقی ایمان بھی تمہیں حاصل ہوگا، اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کی آغاز کے لیے ایک اور بات کہی جا رہی ہے، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے بڑھایا جائے گا اجر، اور ان کے لیے بڑا عمدہ اجر تیار ہے۔ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، ان کا ذکر آیا۔ ایک اور لفظ قرآن نے استعمال کیا قرض حسن کا۔ ایک ہے صدقہ، یہ عام طور پر بندوں کی ضروریات اور حاجات پر خرچ ہوتا ہے،
یہ وہ مال ہے، یہ وہ انفاق ہے۔ اور وہ انفاق اور وہ مال جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے اس کو قرض حسن قرآن کہتا ہے۔ یہ ہے مال کی محبت کو دل سے نکالنے کی ترغیب، کہ جو شے رکاوٹ بنتی ہے اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر اور اللہ کی اطاعت میں، وہ مال کی محبت ہے۔ اس مال کو نکالو، لگاؤ، کھپاؤ تو یہ بریک ہٹ جائے گا دل پر سے۔ یہ مال کی محبت کا بریک ہٹے گا تو اب قرآن کا نزول جب دل پر ہوگا تو قرآن سے ہدایت ملے گی، قرآن سے ایمان ملے گا اور دین کے راستے میں آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہیں۔ والشہداء عند ربہم، اور وہ لوگ جو شہید ہیں اپنے رب کے پاس، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ یہ صدیقین اور شہداء کا ذکر قرآن نے کیا۔ عام اہل ایمان میں سے جن میں غور و فکر کا مادہ نسبتاً زیادہ ہو وہ صدیقیت کی طرف جاتے ہیں، اور عام اہل ایمان میں سے جن میں بھاگ دوڑ کا جذبہ زیادہ ہو وہ شہید مزاج لوگوں کی طرف جاتے ہیں، کہ جو اتنی محنت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وقت آنے پر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع ہے، دنیا کی حقیقت بیان کر دی گئی۔ یہ دنیا کی جو دین کے تقاضوں میں عمل درآمد کرنے کے اعتبار سے رکاوٹ بنتی ہے اس کی حقیقت بیان کر دی گئی، اور ایمان کے نتائج بیان کیے گئے، اور قرآن کی ایک عظیم آیت انشاءاللہ اس رکوع میں آئے گی جس میں تمام رسولوں کو بھیجے جانے کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، زینت کا اختیار کرنا ہے، اور باہم ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، اور کثرت سے مال اور اولاد کو جمع کرنا ہے۔ یہ 5 مرحلے زندگی کے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائے۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ پہلا مرحلہ فرمایا لعب، یہ ایک ایسی مصروفیت کا نام ہے کہ جس میں ایک بچے کو نہ کوئی ذہنی طور پر نہ کوئی جسمانی طور پر ورزش میسر آئے، وہ رنگ برنگی چیز کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیکن اگر وہ چیز اس سے لے لی جائے تو وہ چیختا ہے، روتا ہے کہ گویا اس کی سب سے قیمتی شے اس سے لے لی گئی۔ یہ قرآن نے بڑی باریک بینی کے ساتھ یہ باتیں بیان کی۔ پھر اگلا مرحلہ ولہو، تماشا ہے۔ اب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اب رنگ برنگی پینسل اس کو نہ بھی دی جائے تو پریشان نہیں ہوتا، اب اس کی ترجیحات اور ہے، موبائل فون چاہیے اس کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی چاہیے، کمپیوٹرز پہ گیمز چاہیے اینڈ سو آن۔ یہ نہ ملے تو سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محروم ہوں۔ اگلا اسٹیج وہ زینت کا آرائش کا اختیار کرنا ہے۔ اب ہیئر اسٹائل کی بھی فکر ہے، لباس کی بھی فکر ہے، شوز کی بھی فکر ہے اور گھڑی کی بھی فکر ہے۔ ایک نوجوان لڑکے لڑکی کو یہ چیزیں نہ ملیں تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کمپلیکسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو پچھلی باتیں یاد دلائی جائیں کہ بھئی وہ رنگ برنگی پینسل، وہ کہتے ہیں 10 آپ مجھ سے لے لیجئے، اب اس کی ضرورت تھوڑی ہے مجھے کوئی۔ پھر اگلا مرحلہ قرآن نے بیان کیا وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر جتانا ہے۔ اب جو ہے وہ گھر بھی بہترین ہونا چاہیے، گاڑی بھی بہترین ہونی چاہیے، اولاد کا مستقبل بھی ساؤنڈ ہونا چاہیے، بیوی کو بہترین زیور بھی لا کے دینا ہے۔ اس میں اب دوسروں سے جنگ ہو رہی ہے، آگے بڑھنے کی خواہش ہے۔ اس کے بعد فلاں گاڑی کا نیا ماڈل آگے، میرے پاس کیوں نہیں، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، چاہے لیز پر لینا پڑے، لون لے کر لینا پڑے، لیں گے، کیونکہ اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا ہے۔ اب اگلا مرحلہ آخری قرآن نے کہا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، بڑھاپا آ گیا، اب گاڑی کی ہیئر اسٹائل کی فکر نہیں، اب لباس کی اتنی فکر نہیں، اب تو اولاد اس کا کیریئر بہترین ہو اور پیسہ خوب میرے پاس ہو تاکہ بڑھاپے میں عیش کر سکوں۔ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک چھلانگ اور لگاؤ، جب تم دوسرے مرحلے میں گئے تو پہلے مرحلے کے نقصان کا کوئی نقصان تمہاری نگاہوں میں نقصان ہی نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں جب بچہ تھا اس کو رنگ برنگی پینسل اگر دی جائے تو کیا کہے گا، مجھے ضرورت ہی نہیں اس کی۔ تو جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہو پچھلی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے ہی جب کل قیامت میں قدم رکھو گے تو اس دنیا کی کوئی حقیقت تمہارے سامنے نہیں ہوگی، کوئی حیثیت تمہارے سامنے نہیں ہوگی۔ اسی کو اللہ نے ایک مثال سے بیان فرمایا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ کاشتکار کو اس کی پیداوار بڑی عمدہ لگی، ثم یہیج، پھر وہ زور پکڑتی ہے فصل، فتراہ مصفرا، پھر تم اسے دیکھتے ہو زرد ہو جاتی ہے،
ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہی تمہاری زندگی۔ انسان بچپن سے آگے بڑھتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، اکڑ میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، کسی کو خاتمے میں لے کر نہیں آتا، سمجھتا ہے کہ میں کبھی ختم نہیں ہوں گا۔ اب پھر اس کی زندگی ڈھلتی ہے تو بڑھاپا، ریزہ ریزہ مٹی مٹی۔ لیکن فصل کا تو معاملہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، معاملہ ختم۔ جانوروں کا معاملہ مٹی مٹی ہو گیا، معاملہ ختم۔ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں شدید عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی مغفرت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ Now you decide yourself، تمہیں یہ چاہیے دنیا کے وہ دنیا چاہیے، عارضی کے دائمی۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت جو قرآن نے بیان کر دی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ دنیا رکاوٹ بنتی ہے نا، اسی کی محبت میں ڈوب جاتے ہو اور دین کے تقاضوں کو فراموش کر دیتے ہو۔ دس از دی اینڈ ریزلٹ۔ 2 فٹ نیچے 6 فٹ کا گڑھا مسلمان اگر ہے، تدفین اس کی ہوگی 2 گز کفن بمشکل جائے گا اس کے ساتھ، باقی سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ آج تک نہ کوئی لے کے گیا ہے، نہ کوئی اور لے کے جا سکے گا۔ تو خود سوچو، یہ عارضی دنیا چاہیے جو ختم ہو جائے گی، یا ہمیشہ کی زندگی چاہیے؟ یہ دنیا کی حقیقت بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ دنیا کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے دین کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے میں۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی آیت میں بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، دوڑو، کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے، آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ کسی چیز کی وڈتھ کم ہوتی ہے، لینتھ زیادہ ہوتی ہے۔ آسمان اور زمین ہمارے محاوروں کے اعتبار سے تو کائنات کے برابر الفاظ ہیں، جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وڈتھ کا یہ عالم ہے تو لینتھ کا عالم کیا ہوگا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس جنت کی طرف بڑھو، کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے، جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، پھر ایمان کے تقاضوں پر جنہوں نے عمل بھی کیا، یہ نتائج ان کے لیے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کا فضل، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 3 آیات میں ایمان کے نتائج کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ وہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ مومن کو پتا ہے کہ ہر شے اللہ کے ہاں طے ہے، جو ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے، تو وہ مطمئن رہے گا اللہ کی رضا پر۔ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتا رہا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پر مت اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ کسی اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ہیں ایمان کے نتائج۔ کوئی مصیبت آ رہی ہے یا کوئی شے اللہ نے لے لی، آزمائش فرما دی، اللہ کا حکم راضی رہے گا بندہ اس پر، اور کچھ اللہ نے عطا فرما دیا تکبر نہیں کرے گا، یہ میرے رب کی عطا ہے، اس کا انعام ہے، میرا اس میں کیا کمال۔ تو سراپا مومن کی یہ شان ہے کہ کوئی مصیبت آئی تو صبر، اور کوئی نعمت ملی تو شکر۔ یہی تفصیل بیان ہوئی بخاری شریف کی حدیث میں۔ ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ ہمیں یہ صفات اور یہ یقین عطا فرمائے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو دنیا پرست ہیں، دنیا کے معاملے میں خوب پیسہ خرچ ہوگا، محلات کے محلات بنیں گے، نئی نئی گاڑیاں ہر 6 مہینے بعد آ جائیں گی، اور جائیدادوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، لیکن ذرا دین کے لیے پیسہ نکلوانے کی بات ہو، ذرا دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو، تو 10 قسم کے ان کو خدشے لاحق ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں پھر ہمارا کیا ہوگا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنے والے ہیں، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آپ سے آپ حمید ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہو رہی ہیں، اس کو تمہارے انفاق کی، تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم دین کے لیے محنت کرو گے، اپنے بھلے کے لیے کرو گے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک عظیم آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا، اور اسی سے واضح ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے اور امت کہاں جا رہی ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات بھی عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی اور ان کو میزان عطا فرمائی، یعنی میزان شریعت، ڈیوائن لا، جس کے ذریعے سے حقوق اور فرائض کا تعین ہوتا ہے، ڈیوٹیز اینڈ رائٹس کا تعین ہوتا ہے۔ تو ہم نے واضح نشانی رسولوں کو عطا فرمائی، کتابیں عطا فرمائی، میزان شریعت ڈیوائن لا عطا فرمایا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ تمام کے تمام انسان قسط پر، جسٹس پر، انصاف پر قائم ہو جائے۔ یہ انقلابی آیت ہے قرآن کی۔ رسولوں کا کام خالی یہ نہیں تھا کہ وہ اچھائی کی بات سنا کر چلے جائیں، نو وے ایٹ آل، قائم کرنا ذمہ داری تھی دین کو، تاکہ انسانیت عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ یہ انقلابی دعوت ہے ہماری دین کی۔ یہ اسلام صرف مسجدوں میں محدود ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس پر بڑی عمدہ کتابیں پبلش کر دی جائیں، یہ اسلام صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جائیں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اس لیے بھیجا کہ تمام انسانیت عدل پر، جسٹس پر، انصاف پر قائم ہو جائے۔ یہی شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ الفتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9 میں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل سسٹم آف لائف پر، کل نظام زندگی پر غالب کر کے دکھا دیں۔ یہاں تمام رسولوں کا ذکر ہے، اس لیے بھیجے گئے انسانیت کو جسٹس پر قائم کر دیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور انقلابی جملہ قرآن کا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا، یعنی ہم نے لوہا پیدا کیا ہے۔ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں لڑائی کی شدید قوت موجود ہے۔ باس کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں، سورہ البقرہ آیت 177 میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں۔ کوئی اپنی ضروریات کی چیزوں میں لوہے کو استعمال کر لیا، یہ سیکنڈری یوسیج ہے۔ پرائمری یوسیج، اس میں جنگ کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ جنگ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ زمین پر اس کا نظام نافذ، اور اللہ اہل ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے اہل ایمان کو، وہ خود قادر ہے کہ غالب کر دے اپنے دین کو، لیکن عالم اسباب کے تحت دنیا کے مسائل طے ہوتے ہیں۔ وہ عالم اسباب میں اہل ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے دین کے مددگار بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ یہ تفسیر سورہ الصف میں بھی آئے گی انشاءاللہ، آیت نمبر 14، کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، اس کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والے بنو۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ یہ ہے قرآن حکیم کی انقلابی آیت، جس سے بات واضح ہو رہی، یہ دین چاہتا کیا ہے؟ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے۔ قرآن نے ہمیں کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ قرآن نے ہمیں کہا سورۃ البقرہ آیت 85، کچھ باتوں کو ماننا کچھ کو نہ ماننا یہ قابل قبول نہیں۔ قرآن نے ہمیں کہا سورۃ المائدہ آیت 44، آیت 45، آیت 47، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی مشرک ہیں۔ قرآن نے ہمیں کہا سورہ شورى آیت نمبر 13 میں اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ قرآن نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورۃ الشورى آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھاؤں۔ قرآن نے ہمیں کہا سورۃ النساء آیت 135، اور قرآن نے کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو کھڑے ہو جاؤ، قسط کو، جسٹس کو قائم کرنے والے ہوتے ہوئے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے۔ یہ ہیں قرآن کے تقاضے ہم سے۔
قرآن نے قتال کا حکم ہمیں دیا سورۃ البقرہ آیت 193 اور سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں، وقاتلوہم، قتال کرو ان کے خلاف، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ مطالبات ہیں اللہ کے، ہم پورا قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ، یہ ہیں مطالبات اللہ کے۔ یہ قرآن صرف پڑھ لینے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ حسن قرأت کی محافل سجا لی جائیں، وہ اپنی جگہ پر ایک اہم کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن مقصد دیکھیے قرآن کا، تمام رسول بھیجے گئے، کتابیں دی گئیں، معجزات دیے گئے، ڈیوائن لا دیا گیا، فار واٹ؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانی جسٹس پر قائم ہو جائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی زندگی بتا رہی ہے ہمیں کہ اس کام میں آپ کی زندگی لگی۔ آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی اسی کام کے دوران، آپ کے گھر میں فاقے آئے ہیں، آپ کو 3 برس تک قید کیا گیا ہے، آپ کے پیروں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں، طائف کی گلیوں میں آپ کو لہو لہان کیا گیا ہے، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے، احد کے میدان میں آپ کو لہو لہان کیا گیا ہے، 259 صحابہ کی جانیں گئیں، چچا کا لاشا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے ہے، جن کا کلیجہ نکال کے چبا لیا گیا تھا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ کس لیے یہ سب کچھ ہوا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، انصاف پر قائم ہو جائے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کا اسوہ ہمیں دیا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آج امت سوچے، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی جانیں دے کر یہ دین قائم کیا تھا، تو آج ہم مسلمان ہیں، آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم کیا ان کا احسان مان رہے ہیں؟ کیا ہم کو شکر ادا کر رہے ہیں کہ آج اس امت کو دین کی فکر ہی نہیں؟ دین مغلوب ہے، کوئی امت کو فکر اس کی نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ مسجد ویران، قرآن کوئی کھولنے کو تیار نہیں، کفر کا غلبہ ہے، سود کا نظام ہے، بے پردگی ہے، فحاشی اور یعنی کہاں گئی وہ امت جس کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کیا تھا، مقرر کیا تھا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے زندگی بسر کرنی تھی، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے۔ اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے۔ کل ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور میں؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کیا تمہاری نگاہوں میں میرے مغلوب دین کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ میرا دین مغلوب تھا، تمہیں کوئی کوڑن نہیں تھی اس کے اوپر؟ تم دنیا ہی کے اندر لگے رہے۔ کل اللہ کے رسول سے سامنا ہو جائے ہمارا قیامت کے دن، اور وہ پوچھ لے کیا تمہیں میری زندگی پسند نہیں تھی؟ میں نے دین کی دعوت کے لیے محنت کی، میں نے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی، تم نے کیا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے اس سے؟ کیا کہیں گے اس وقت؟ اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے اور اپنے دین کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان بھی عطا فرمائے اور انفاق کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگائیں۔ اللہ اس پوری امت کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کی بنیاد پر اللہ امت کو جمع بھی فرمائے اور اللہ اپنی رحمتیں اس امت پر نازل فرمائے، تبھی ہمارے مسائل حل ہوں گے، اس کے سوا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں۔ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوی ہے، مضبوط ہے، غالب ہے، زبردست ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تم اس کے دین کے تقاضوں پر عمل کرو، اس کی رحمتیں ہی رحمتیں تمہارے لیے ہوں گی۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا اور آخری رکوع ہے، اس میں ابراہیم اور نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور نصارہ نے جو رہبانیت اختیار کی تھی دین میں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، ان کی اولادوں کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں، صحیح رخ پر تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اپنے اور رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور ان کے بعد ہم لائے عیسیٰ ابن مریم کو علیہ الصلاۃ والسلام وسلام علیہ۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً،
اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور محبت ڈال دی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اخلاق کا ایک بہت بڑا شاہکار تھے، اور دعوت دین کے مرحلے کے دوران بڑی عمدہ مثالیں انہوں نے قائم فرمائی ہیں اخلاق کے حوالے سے۔ ان کے جو سچے پیروکار تھے ان کا اخلاق بھی بڑا مشہور ہے، اس اعتبار سے قرآن نے بھی اس کو اون کیا، ذکر کیا۔ لیکن اب ذکر آ رہا ہے ان میں سے ان لوگوں کا جنہوں نے دین میں غلط چیز ایجاد کر لی، اور یہ شیطان کا حربہ ہے۔ ایک طرف وہ دنیا کی محبت میں لگا کر انسان کو دین کی محنت سے دور کرتا ہے، اور دوسری طرف بعض لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی بات ڈال دیتا ہے، بھائی دنیا تو بڑی خراب شے ہے، اس کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، اور اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چھوڑو، یا کفر کا غلبہ ہے چھوڑو، تم اپنی اللہ اللہ کرو کونے خطروں میں جا کر۔ یہ دوسرا حربہ ہے شیطان کا، انسان کو دین کی محنت سے روکنے کے لیے اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت یعنی دنیا کو ترک کر دینا، یہ خود انہوں نے اختیار کیا، ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے۔ کچھ نیک نیتی ہوگی ان لوگوں کی، لیکن بات غلطی دین کی اور فطرت کے خلاف تھی۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، تو اس کو انہوں نے نہیں نبھایا جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ اب دنیا ترک کر رہے ہیں، شادی نہیں کریں گے، طے کر لیا انہوں نے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی بڑی چرچز میں پادری شادیاں نہیں کرتے تھے، تو وہاں ناجائز تعلقات قائم ہو جایا کرتے تھے پادریوں کے۔ یہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے اس گندگی سے، اور چرچز کے تہخانوں سے معصوم بچوں کی لاشیں ملتی تھیں، جو بچے ناجائز پیدا ہو گئے ان کو دفن کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے۔ تو نیک نیتی کے ساتھ ہی، لیکن بات غلط تھی، فطرت کے خلاف، دین کے خلاف تھی، اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ اس کی رعایت کر نہیں سکے، اس کو نبھا نہیں سکے۔ لیکن یہ حربہ ہے شیطان کا کہ وہ دنیا کو مذمت زدہ پیش کرتا ہے انسان کے سامنے، اور کہتا ہے چلو نکلو جنگل بیابانوں میں، جبکہ دین کہتا ہے کہ عین میدان کے اندر آؤ، اب باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا اذهب الى فرعون، جائیے موسیٰ فرعون کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا وربک فکبر، سورہ المدثر کی آیت نمبر 3 ہے، نبی اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ تو آپ میدان میں آئے ہیں اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کیا۔ ہاں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ یہ جد و جہد جب ہوگی تو انسانیت کو خیر میسر آئے گا، جب دین کے لیے جد و جہد ہوگی دین غالب ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر عطا کیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے دین کے لیے محنت کی تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ان کی پیروی کرتے ہوئے محنت کرو، اور جیسے جس طریقے پر انہوں نے محنت کی اسی طریقے پر تم بھی محنت کرو۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ ویجعل لکم نورا، اور تمہارے لیے نور بنا دے گا، تمشون بہ، جس کے ساتھ تم چلو گے۔ یعنی جب پل صراط ہوگا قیامت کے دن تو نور چاہیے ہوگا، اس طرح نور ملے گا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، دین کے لیے محنت کرو۔ ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ایک رائے یہ کہ اس میں اہل کتاب سے بھی خطاب ہے، سورہ قصص آیت نمبر 54 میں بھی ذکر ہے، اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ اہل کتاب میں سے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے گا اللہ اسے بھی دوہرا ثواب عطا فرمائے گا، پچھلی کتاب اور رسول کو ماننے کا بھی، اور اب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا بھی۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر اختیار نہیں رکھتے، وہ مایوس نہ ہو۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ مایوس نہ ہو، اللہ کا فضل ہے۔ ہاں، یہ آخری رسول آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کلام آ چکا ہے قرآن، ان کو قبول کر لو تو تمہیں بھی اللہ کے فضل میں سے، اللہ کی رحمت میں سے حصہ مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے، اور حقیقی ایمان قبول کرنے اور انفاق کرنے اور دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔